یہ تصور اگر پیدا کر لیا جائے، لوگ بڑے پریشان ہیں روٹی سے، گیس مہنگی ہو گئی، حالات بڑے خراب ہیں، تم رب کے ساتھ سیدھے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تیرے سارے کام سیدھے کر دے. اللہ کے ساتھ سیدھا ہو جاؤ، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تیرے سارے کام سیدھے کر دے گا اور تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اپنے رب کو دکھا، تیری تنخواہ کم ہے زیادہ ہے یہ نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر لمحے دیکھ رہا ہے. کوئی وقت ایسا نہیں جب وہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. موبائل فونوں نے لوگوں کو رب سے توڑ دیا ہے، رب سے توڑ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے. بس اس کو دیکھتے رہو، باقی سارے کام چھوڑ دو. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. گناہ پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ. بہت مشکل ہے اس سے بچنا. اس کو کم از کم کرو، اس کے استعمال کو کلوز کرو، کم از کم کرو. لوگ رب سے جڑنے کے لیے خلوت کیا کرتے تھے. ایسے ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے دنیا سے کٹ کر رب سے ملنے کے لیے، اور اس موبائل نے یہ حالت بنا دی ہے کہ آپ سب سے کٹ کر کنڈی بند کر کے ایک کمرے میں بھی ہو تو آپ ساری دنیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہو، رب سے کٹے ہوئے ہوتے. لوگ اعتکاف کرتے تھے، خلوت کرتے تھے، اللہ سے ملنے کے لیے دنیا سے کٹتے تھے. اب لوگ موبائل لے کر اعتکاف کرتے ہیں اور وہ دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ایسے اعتکاف کا. قال اللہ سبحانہ وتعالی وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے اور ہماری ہر چیز کو جانتا ہے. الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جب اس نے بنایا ہے تو پھر کیوں نہیں جانے گا وہ آپ کو؟ ہر چیز کو جانتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. اچھی طرح جان لو اللہ تمہارے دلوں کے اندر جو وسواس آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اس سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. وہ فوراً پکڑ نہیں کرتا اس لیے کہ وہ بخشنے والا اور بردبار ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ اس کے علم میں نہ ہو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی پیدا بھی کرتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے کے مراحل کو بھی جانتا ہے، پیدا ہونے کے بعد والوں کو بھی جانتا ہے، اور پھر نت نئے آنے والے حادثے بھی جانتا ہے، دلوں کے وسواس کو بھی جانتا ہے. کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. اس دن تمہیں اپنے سامنے پیش کرے گا اور تمہاری کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. وہ اکیلا ہی تیری ہر چیز کو جاننے کے لائق ہے. پھر اس نے مزید بھی انتظام کر رکھے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر شخص کا ریکارڈر اس کی گردن میں لگا ہوا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ دماغ کا وہ حصہ جس میں میموری ہے وہ گردن میں ہے، دماغ کے آخری حصے میں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا. اس ڈاٹا کو قیامت والے دن کتابی شکل میں، لکھی ہوئی شکل میں ہم نکالیں گے. يَلْقَاهُ مَنشُورًا.
اس کے سامنے وہ پھیلا ہوا ہوگا، اور اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا حساب کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، خود پڑھ کیا لکھا ہے۔ پھر ریکارڈر الگ لگا ہوا ہے، لکھنے والے 2 فرشتے الگ مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے سسٹم پیٹنٹ ہیں، کوئی بھی فیل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دوری تیری لیر جو ہوتی ہے یہ تو انسان کرتے ہیں، یہ ریکارڈنگ والے ایک مائک لگا دیتے ہیں، ایک تار لگا دیتے ہیں، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوا تو وہ ریکارڈر ہو جائے گی۔ ایک سامنے موبائل ریکارڈر لگا دیتے ہیں، اگر دونوں فیل ہو گئے، بجلی بند ہو گئی تو یہ ریکارڈ کرتا رہے گا۔ 2-3 لیریں تو انسان لگاتے ہیں کیونکہ ان کے فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے 2-3 نہیں کئی لیریں لگائی ہوئی ہیں تیرے مراقبے کے لیے، تیری نگرانی کے لیے۔ ایک تو وہ خود ہر چیز کو جانتا ہے، نمبر 2 ریکارڈر لگایا ہوا ہے، گوگل والے، فیس بک والے، وہ تیرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ موبائل فون کی کمپنیاں، کئی مجرم اس وجہ سے پکڑے جاتے ہیں کہ موبائل فون ان کو اس کی لوکیشن بتا دیتا ہے۔ کب تم کہاں تھے، کتنی دیر کہاں رہے، یہ سب موبائل ان کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تم کیا باتیں کرتے تھے، یہ آف کر دو، اس کو بند کر دو، الارم لگا ہوا ہو تو خود ہی دوبارہ آن ہو کے الارم چل جاتا ہے، اس کا مطلب وہ جاگ رہا ہوتا ہے، مکمل بند نہیں ہوتا۔ جتنی بھی چیزیں الیکٹریکل کی آپ کے سامنے ہیں، ان کی 2 تاریں ہوتی ہیں، اس کی بیٹری کی 4 ہوتی ہیں۔ جب آپ دیکھو بیٹری پر نشان 4 ہوں گے تو 2 آپ بند کر دیتے ہو، سمجھتے ہو یہ بند ہو گیا، 2 بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے تو رب کتنا جانتا ہوگا۔ فیس بک والے دعویٰ کرتے ہیں کس کے پاس کتنا اسلحہ ہے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم ان کو بتاتے ہیں، تصویریں لگا لگا کر میسج کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں بتاتے ہیں، کئی گندی باتیں کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، ادھر ادھر گندی تصویریں بھیجتے اور منگواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ نہیں نہیں، سب سے پہلے تو رب ذوالجلال تجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ موبائل کمپنیاں تیری ہر چیز کا ریکارڈ رکھ رہی ہیں، ایجنسیاں ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں، ان کی ایجنسیاں، اپنے ملک کی ایجنسیاں، ہر چیز ریکارڈ میں آ رہی ہے۔ اور اس وقت سرویلنس کا بہت بڑا ذریعہ ہے موبائل فون، جس کے ذریعے انسان پر نگرانی کی جاتی ہے۔ تو جس نے پیدا کیا وہ کتنی کرتا ہوگا۔ یہ لوگ آپ کے دل کے بھید نہیں جان سکتے، اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ نہیں جان سکتے۔ ابھی وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک چپ لگائی جائے گی جس سے تم کیا سوچتے ہو یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، پیدا کرنے والا آپ کو کتنا جانتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتہ رب کو بتاتا ہے، اے رب نطفہ، اے رب علقہ، اے رب مضغہ،
یا اللہ اب یہ پانی کی کیفیت میں ہے، یا اللہ اب یہ خون جمع ہوا خون بن گیا ہے، اے اللہ اب یہ بوٹی بن گیا ہے۔ کئی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رب نے ایک دفعہ کائنات بنا دی، اب وہ آٹو پہ چل رہی ہے، اب رب کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ نت نئی چیزیں، ہر چیز کی خبر رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے جی اب یہ بوٹی بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، اس میں وہ روح پھونک دیتا ہے، وہ ہلنے لگ جاتی، بوٹی ہلنے لگ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے یہ کتنا جیے گا، کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی اس نے 60 70 80 سال جینا ہے، رب کو پہلے معلوم ہے اس نے کیا کرنا ہے۔ تو جب وہ کر لے گا تو پھر کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ جب اس کو پہلے علم ہے تو جب تم کر لو گے، جب کوئی شخص کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، ان کو بھی پتہ ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ میری پیدائش سے پہلے لکھا ہوا تھا آج کے دن میں اس وقت میں خطبہ دوں گا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں خطبہ دے رہا ہوں، کیونکہ اب آپ نے دیکھ لیا، لیکن میرے رب کو اس وقت پتہ تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا علم بھی محیط ہے، قدیم علم بھی مکمل تیرے بارے میں ہے، جدید علم بھی اس کے پاس مکمل ہے۔ کیوں؟ وہ تیرے ساتھ ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اگر تم تین ہو تو مت سمجھو تم تین ہو، چوتھا اللہ تعالیٰ ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، تم 5 ہو تو چھٹا اللہ تعالیٰ ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، اگر 10 ہو تو 11 سمجھو، 1 ہو تو 2 سمجھو، 2 ہو تو 3 سمجھو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ غار ثور میں دشمن پہنچ گیا تلاش کرتا کرتا، وہ غار نہیں تھی، ایک بل تھی، میں نے وہ دیکھی ہے، جس کو لوگ غار سمجھتے ہیں وہ اصلی والی نہیں ہے۔ اس میں چھوٹے دل والا جا ہی نہیں سکتا۔ اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی مخفی ہے، کتنی چھوٹی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اس میں ہیں، اور اوپر کھڑا کافر۔ ابوبکر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اس نے اگر اپنے قدم دیکھ لیے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر تو ہمیں 2 سمجھتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ تیسرا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر تو گناہ کرتا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اگر تو فقیر محتاج ہے تو اللہ تیری مدد کرتا ہے، ہر وقت نگرانی کرتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمینوں اور آسمانوں کی کوئی چیز رب پر مخفی نہیں ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، جانتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُهَا، کھربوں کھربوں درختوں کے ان گنت اور بے شمار پتوں میں سے کوئی پتا گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتا ادنا سی چیز ہے، اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہے۔
تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، اللہ تمہارے سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، اس سے ڈرو، اس کی مراقبت کا، اس کی نگرانی کا تصور کرو۔ اس کا قدیم علم بھی ہے، اس کا موجودہ علم بھی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ بھی ہے، اور تیری گردن میں ریکارڈر بھی لگا ہوا ہے جو لوکیشن بھی بتاتا ہے، تیری باتیں بھی بتاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ ہم کتنا غلط بولتے ہیں، کس قدر اول فول بکتے رہتے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرو تو اچھی کرو۔ ہم بہت بولتے ہیں، ہم بہت غلط بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ان المرء لیتکلم بکلمۃ لا یلقی لہا بالا، بس اوقات بندہ ایک بات کرتا ہے، اس کی وہ فکر ہی نہیں کرتا کہ میں نے کیا بول دیا ہے۔ یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا، اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم میں 70 سال کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں، کوئی شخص کہے نعوذ باللہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، چھوٹا سا جملہ ہے، کہاں گیا؟ اور اس پر اگر وہ مر گیا تو کہاں گیا؟ اس لیے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی بولتا ہے تو اللہ کے لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، اس کی اپنی ریکارڈنگ میں بھی آ جاتا ہے، فرشتے بھی لکھ لیتے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ ویسے بھی جانتا ہے۔ پھر اس کی زبان، اس کا جسم، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، وہ بھی گواہ ہیں۔ قیامت والے دن اللہ زبان پہ مہر لگا دے گا، انگ انگ بول کر بتائے گا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ کتنے لیر ہیں رب کی ریکارڈنگ کے، پھر کہتا ہے میں نے کام نہیں کیا۔ اللہ فرماتے اچھا ٹھیک ہے، زبان پر مہر لگ جائے گی، اس کا انگ انگ بول کر بتائے گا کہ یہ کیا کرتا رہا ہے۔ آخر جسم کے کسی حصے سے گناہ کیا ہوگا نا، وہ حصہ بولے گا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کہے گا اپنے جسم سے، اپنے چمڑے سے، چمڑا اس لیے کہا کہ پورے جسم پر چمڑا ہے، پاؤں ہے تو اس کے اوپر چمڑا ہے، ہاتھ ہے تو اس کے اوپر چمڑا ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اپنے چمڑے سے کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جسم کے اعضاء کہیں گے جس رب نے زبان کی بوٹی کو قوت گویائی دی تھی، آج اس نے ہر بوٹی کو قوت گویائی دی ہے، اب ہم بول بول کر بتائیں گے کہ تو کیا کرتا رہا ہے۔ یہ جسم میرا نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی جھوٹ ہے، یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو میرے خلاف بول رہا ہے۔ یہ عارضی ٹیکسی ہے، تیری روح اس میں سوار ہے، نہ جانے کس چوراہے میں
کہ اس جگہ کسی وقت اس ٹیکسی کو کھڑی کر کے روح اگلے سفر پہ نکل جائے گی. اور اس کو لوگ پکڑ کے مٹی میں ڈال دیں گے. وہاں اس کو کوئی اور ٹیکسی مل جائے گی. معراج والی حدیث میں آپ نے سنا کہ لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا, کسی کی باچھیں کینچی سے کاٹی جا رہی تھی, کسی کو خون کی نہر میں گوتے دیے جا رہے تھے. نیا جسم مل گیا نا, نیا جسم مل گیا. پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا, قیامت برپا ہوگی تو پھر ایک اور جسم مل جائے گا جو ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو یہ روح وہی رہے گی, ٹیکسیاں بدلتی رہیں گی, یہ تیری نہیں ہے. جس طرح گاڑی کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے ایسے ہی اس جسم کو رکھنا ہوتا ہے. یہ ہمارا نہیں, یہ ادھار ہے, عارضی ہے. اگر اس جسم سے کوئی چھپا کے گناہ کر سکتے ہو تو کر لو. آنکھ کے اشارے کے ساتھ گناہ کرو گے آنکھ بولے گی, زبان کے ساتھ کرو گے زبان بولے گی. کیسے چھپو گے اس کے سامنے؟ اللہ پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا ہے, اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے, جانتا ہے. دل کے وسواس کو بھی جانتا ہے, جسم میں ریکارڈر بھی لگایا ہوا ہے, فرشتے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں, اور یہ جسم خود بھی رب کا گواہ ہے, میرا گواہ نہیں ہے. اس لیے بھاگنے کی کوئی شکل نہیں ہے, مکر جانے کی کوئی شکل نہیں ہے. سب کا ڈاٹا ٹیلی کیا جائے گا, یہ بھی یہ کہہ رہا, یہ بھی کہہ رہا, یہ بھی کہہ رہا, کوئی اختلاف نہیں ہوگا. سب سورسز یہی کہتے ہیں کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا. مکر جانے کی کوئی شکل نہیں. بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے سوری کر لو, معافی مانگ لو. بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ اللہ کی نگرانی کا تصور رکھو. جس شخص کو یہ نعمت مل جائے, اللہ اکبر, اس سے بڑی نعمت ہے ہی کوئی نہیں کہ انسان کو ہر وقت رب یاد رہے. خلوتوں میں, جلوتوں میں, اکیلے میں, واش روم میں, رضائی اوپر ہو اس کے اندر, ہر جگہ پہ مجھے رب دیکھ رہا ہے. کمرہ بند ہے تب بھی مجھے دیکھ رہا ہے. یہ نعمت مل جائے بہت بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ اکبر. جبریل امین انسانی شکل میں آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان اللہ پہ, کتابوں پہ, رسولوں پہ, آخرت پہ, تقدیر پہ, فرشتوں پہ. کہا آپ نے سچ فرمایا. صحابہ کرام حیران ہے کہ تجھے پہلے پتا تھا تو پوچھا کیوں تو نے؟ خود ہی پوچھ رہے ہو, خود کہتے ہو ٹھیک فرمایا آپ نے. پھر کہا اسلام کیا ہے؟ فرمایا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کلمہ پڑھنا, یہ اسلام ہے. کہتا آپ نے سچ فرمایا. پھر کہتا ہے احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, رب کی ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ پہلا درجہ ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم نہیں دیکھ رہے تو پھر اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے, 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے. ملاوٹ کرتے ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کم تولتے ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے,
جھوٹ بولتے ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے تھے رات کے وقت، بہت بڑی بات ہے، راتوں کو چکر لگانے، دن کو بھی مصروفیت ہے، سونا کا بیفے تہجد بھی پڑھنی ہے۔ ہمارے متحد تو ایک مدرسہ ہو تو ہم اس کا چکر نہیں لگا سکتے۔ چکر لگا رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی سیرت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو لوگ 5واں خلیفہ سمجھتے ہیں، خلیفہ راشد سمجھتے ہیں۔ ہم تو حضرت حسن بن علی کو 5واں خلیفہ سمجھتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز چھٹا کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ انہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے طرز پر حکومت چلائی تھی۔ سیرت میں لکھا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چکر لگا رہے ہیں، انہوں نے کہا خبردار کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے، اعلان کیا ہوا ہے۔ تو کسی جگہ پہ گزر رہے تھے تو اس وقت گھر اتنے ایئر ٹائٹ نہیں ہوتے تھے، گھر پتھروں کے بیچ میں سے رکھنے جگہ آواز باہر آ جاتی تھی۔ ماں کہتی بیٹے تھوڑا پانی ملا لو، بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے۔ ماں کہتی ہے سب چلتا ہے، عمر بن خطاب کس کس کو دیکھے گا؟ تو کہنے لگی پھر وہ نہیں تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت دل بھر آیا۔ اگلے دن بیٹے عاصم سے کہا بیٹے فلاں فلاں علاقے میں اس طرح کا گھر ہے، اس گھر سے جا کر لڑکی کا رشتہ مانگو، اگر وہ لڑکی تمہیں مل گئی نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی اولاد دے گا جو دنیا کے دھارے میں بہت بڑا کام ہوگا، اس کا بڑا کردار ہوگا۔ بیٹے عاصم نے جا کر رشتہ مانگا، رشتہ ان کو مل گیا، بادشاہ حکمران کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو بیٹی عطا کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز پیدا کی۔ انہوں نے اعلان کیا جتنے پرانے حکمرانوں نے خزانے سے مال لیا ہوا سب واپس کرو، سب کا مال واپس لے کے خزانے میں ڈال دیا۔ اور بالکل ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرز پر حکومت کی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اس طرح کی چیزیں، اس کی اولاد کے کردار پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ جن کے والدین ان کی کمائی غلط ہو، جن کے رویے غلط ہوں، ان کا بھی ان کی اولاد پہ اثر ہوتا ہے۔ جن کا اس طرح کا کردار ہو، ان کا بھی اپنی اولاد پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک بکریوں کا چرواہا نظر آیا، رک کر کہتے ہیں بیٹے ایک بکری مجھے دے دو، پیسے لے لو۔ کہنے لگا میں غلام ہوں، مالک نہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، میری نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ کہنے لگے اگر تو کہہ دے کہ مجھے دے دے اور پیسے لے لے، اور مالک کو کہہ دینا اگر تو کہہ دے کہ بھیڑیا کھا گیا تھا تو کیا ریئیکشن ہوگا تیرے مالک کا؟
کہنے لگا وہ تو بعد کی بات ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ کیا کہے گا یہ بعد کی بات ہے، پہلے تو یہ کہ اللہ کہاں ہے۔ عبداللہ بن عمر اتنا روئے، کئی دن آپس میں اپنے آپ سے باتیں کرتے رہے اور ہر وقت یہی جملہ بولتے تھے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ صحابی رسول ہے، وہ غلام ہے، اس سے اتنا متاثر ہوئے ہیں، اس کی بات کو دہراتے ہیں بار بار، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پھر ان سے صبر نہ ہوا، پیسے جمع کیے، مالک سے بات کی، غلام بھی خرید لیا، اس کی بکریاں بھی خرید لی، وہ غلام بھی خرید لیا، اس کی بکریاں بھی خرید لیں، اور وہ ساری بکریاں اس غلام کو دے کر کے کہا جا اللہ تعالیٰ کے سپرد۔ بڑے لوگ تھے، ہم تو نوٹ گنتے رہ جاتے ہیں، کہیں جیب سے بڑا نہ نکل آئے، جیب سے ہی چھوٹا نکلے، بڑا نکلا ہے تو بڑا دینا پڑے گا۔ ایک بکری آج کے حساب سے 60,000 کی بھی ہو، یعنی 100 بکریاں تھیں، 200 تھیں، اور وہ غلام نہ جانے 60 لاکھ کا تھا، 80 لاکھ کا تھا، وہ بھی خرید لیا، بکریاں بھی خرید لیں، اور اس غلام کو آزاد کر کے وہ بکریاں دے کے روانہ کر دیا۔ اس کے تقوی کی قدر کی، اس کے مراقبے کی قدر کی، اس کے اللہ کی نگرانی کے تصور کی قدر کی۔ ہم تو کسی کی کوئی قدر نہیں کرتے، کون کتنا نیک ہے، کون کتنا اللہ والا ہے، ہم تو کسی کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ یہ باتیں بہت دور، ہم بہت دور نکل چکے ہیں، بہت دور نکل چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا پہلوان کشتی کرتا تھا، لوگ سارے مل کر اس کے خرچے اٹھاتے تھے، وہ گھی کھاتا تھا، اچھی خوراک لیتا تھا، پورا معاشرہ۔ حالانکہ پہلوان ہمیں کیا دیتا ہے؟ یہ جی ہمارے پورے شہر کی شان ہے، ہماری اس سے عزت ہے۔ اب تو مادہ پرستی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، مخصوص مدیں ہیں جس میں ہم خرچ کرتے ہیں، کون کسی کی قدر کرے گا؟ وہ بڑے عظیم لوگ تھے جو قدر کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی نگرانی کا تصور، اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ کی نگرانی کا تصور، اللہ کی نگرانی کا تصور، اس نے اس بچی کو امیر المومنین کی بہو بنا دیا۔ اس کو تو نہیں معلوم مجھے کوئی دیکھ رہا ہے سوائے اللہ کے۔ یہ اخلاص، یہ اللہ کی نگرانی کا تصور جس لیول پر بھی ہو بہت مفید ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی مفید ہوتا ہے، آخرت میں بھی مفید ہوتا ہے۔ آج فیکٹریوں میں اتنے مزدوروں پہ ایک فورمین ہے، اتنے فورمینوں پہ ایک اور نگران ہے، ایک ڈائریکٹر ہے، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمروں پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی چوریاں ہو جاتی ہیں، پھر بھی خیانتیں ہو جاتی ہیں۔ جب تک رب ذوالجلال کی نگرانی کا تصور نہ ہو، بندہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نگرانی کا تصور یہ بندے کو سیدھا کرتا ہے۔ مسجد کے واش روموں میں اگر کوئی نہائے اور اس کی 20,000 کی گھڑی گم ہو جائے، وہاں رہ جائے، وہ جا کر تلاش کرے، نہیں ملی، پھر اس کو یاد آیا 2 دن پہلے میں مسجد میں نہایا تھا، وہاں رہ گئی تھی۔ ادھر ادھر پوچھا، کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ نہ ISI اس کو گھڑی لا کر دے سکتی ہے،
نہ CIA اس کو لا کر دے سکتی ہے، نہ پولیس لا کر دے سکتی ہے، نہ اس گھڑی پہ مس کال جا سکتی ہے، نہ اس سے لوکیشن کا پتہ چل سکتا ہے۔ وہ گھڑی واپس آنے کی کوئی شکل نہیں، سوائے اس کے کہ اس کو لے جانے والا اللہ کی نگرانی کا تصور رکھتا ہو۔ یہ وہاں کام کرتی جہاں دنیا کے سب نظام فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نگرانی کا تصور اگر ہے تو انسان سیدھا رہتا ہے۔ میرے سسر ہوتے تھے حاجی مقبول رحمہ اللہ، کسی سکول میں مالی کے طور پہ بھرتی ہوئے، کہتے ہیں وہاں 3-4 مالی تھے، ہمیں اپنا اپنا علاقہ دے دیا جاتا، اس کو سنوارنا ہے، باقی سب کام چوری کرتے، فارغ بیٹھے رہتے، میں پوری محنت کے ساتھ اپنا علاقہ سنوار دیتا۔ وہ مجھے پاگل سمجھتے تھے، ہے مولوی لگا ہوا ہے، اور روٹی اتنی ملنی ہے، تنخواہ اتنی ملنی ہے، کام کرو یا نہ کرو۔ بڑے بڑے دین کے دعوے دار، بڑے بڑے مدرسے کے پڑھے ہوئے اس تصور کے ساتھ جی رہے ہیں کہ تنخواہ تو وہی ملنی ہے، اور یہ ہماری تنخواہ روک بھی نہیں سکتے، کرو یا نہ کرو، لیٹ آؤ جلدی آؤ، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی ان کو کہنے والا نہیں۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ضیاء الحق کا زمانہ تھا، یہ گورنر اظہر ہوتا تھا، اس کا بڑا بھائی میاں اسلم تھا، اس کے 7 فارم ہاؤس تھے مختلف علاقوں میں، بڑے بڑے کئی مربوں میں باغات تھے۔ اس نے کہا یار میں بڑا پریشان ہوں، کوئی امانت دار، کوئی مخلص، کوئی رب کے خوف والا، کوئی اللہ کی نگرانی کے تصور والا بندہ نہیں مل رہا مجھے۔ ضیاء الحق کے ساتھ اس کی اچھی تھی، اس نے ضیاء الحق کو کہا، ضیاء الحق نے سارے سکولوں میں پیغام بھیج دیا کہ اس کام کو جاننے والا کوئی آپ کے علم میں امانت دار بندہ ہے تو دے دو۔ جب اس سکول میں پیغام آیا تو ان کا انتخاب مقبول صاحب تھے، معمولی مالی سے اٹھا کر کے 7 فارم ہاؤس کا نگران بنا دیا گیا، نوکر چاکر، گاڑی شاڑی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، لڑکی کو امیر المومنین کا داماد بنا دیا، غلام کو آزاد کر دیا، مالی کو باغوں کا نگران بنا دیا۔ کیا کیا بتاؤں آپ کو، اللہ کی نگرانی کا تصور ناپید ہوتا جا رہا ہے، اس طرح کے لوگ نہیں ملتے۔ یہ تصور اگر پیدا کر لیا جائے، لوگ بڑے پریشان ہیں روٹی سے، گیس مہنگی ہو گئی، حالات بڑے خراب ہیں، تم رب کے ساتھ سیدھے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تیرے سارے کام سیدھے کر دے گا۔ اللہ کے ساتھ سیدھا ہو جاؤ، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تیرے سارے کام سیدھے کر دے گا اور تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اپنے رب کو دکھا، تیری تنخواہ کم ہے زیادہ ہے یہ نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر لمحے دیکھ رہا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں جب وہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو۔ موبائل فونوں نے لوگوں کو رب سے توڑ دیا ہے، رب سے توڑ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ بس اس کو دیکھتے رہو، باقی سارے کام چھوڑ دو۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، گناہ پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ، بہت مشکل ہے اس سے بچنا۔ اس کو کم از کم کرو، اس کے استعمال کو کلوز کرو، کم از کم کرو۔
لوگ رب سے جڑنے کے لیے خلوت کیا کرتے تھے. ایسے ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے دنیا سے کٹ کر رب سے ملنے کے لیے. اور اس موبائل نے یہ حالت بنا دی ہے کہ آپ سب سے کٹ کر کنڈی بند کر کے ایک کمرے میں بھی ہو تو آپ ساری دنیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہو, رب سے کٹے ہوئے ہوتے. لوگ اعتکاف کرتے تھے, خلوت کرتے تھے, اللہ سے ملنے کے لیے دنیا سے کٹتے تھے. اب لوگ موبائل لے کر اعتکاف کرتے ہیں اور وہ دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ایسے اعتکاف کا. تو میرے عزیز بھائیوں, اللہ کی نگرانی کا تصور کرو, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس سے اچھا درجہ یہ ہے کہ تو سمجھے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کا نمک ختم ہو جائے کہ یا اللہ مجھے نمک دے دے. کسی کی جوتی ٹوٹ جائے کہ یا اللہ میری جوتی ٹوٹ گئی ہے. یہ کیا تصور ہے؟ ہر وقت میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ میرا مولا ہے, وہ میرا دوست ہے. جس طرح آپ دوستوں سے باتیں کرتے ہو, رب سے باتیں کرو. جس طرح دوستوں سے مشورہ کرتے ہو, اللہ سے استخارہ کرو, اور ہر وقت اس کو اپنے ساتھ سمجھو. اور اگر یہ اعلیٰ درجہ نہیں تو کم از کم وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے مراقبے کا, اپنی نگرانی کا تصور عطا فرمائے. اسی کے نتیجے میں پھر انسان اللہ سے ڈرتا ہے. اسی کے نتیجے میں اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے, اللہ کا حیا آتا ہے گناہ کرتے وقت. یہ تمام چیزوں کی بنیاد ہے تمام گناہوں سے بچنے کے لیے, تمام نیکیاں کرنے کے لیے. رب ذوالجلال ہم سب کو سمجھ عطا کرے, اس عقیدے اور نظریے کو راسخ کرے اور ہر وقت تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ثمرات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.